الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو ٹھہر ٹھہر کر کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یعنی صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مخارج میں 5 اصول مخارج ہیں۔ ہم حروف حلقی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، حلق، لسان، جوف، خیشوم، اس طرح یہ 5 بنتے ہیں۔ تو ہم یہ سیکھیں گے کہ حروف تجی کے بارے میں آج ہم الف سے لے کر خا تک سیکھیں گے کہ یہ کون سا ورڈ منہ کے کس حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، اور قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ خوش آوازی سے یہ مراد نہیں کہ اس میں جو ہے وہ لے یا خوبصورتی، بظاہر خوبصورتی، یہاں پر خوش آوازی سے مراد یہ ہے کہ کون سا ورڈ کہاں سے ادا کرنا، صحیح مخارج کے ساتھ اور حرف کی صفت کے ساتھ اس کو جب ادا کیا جائے گا تو پھر وہ خوش آوازی میں آئے گا۔ ادروائز ہم جیسے ہم پنجابی میں یا اردو میں آوازیں ہیں، انگلش کی اپنی آوازیں ہیں، تو یہ عربی کی اپنی آوازیں ہیں، یعنی صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہر حرف کی اپنی اپنی ایک صفت ہے، اس صفت کے ساتھ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ جیسے با میں صفت قلقلہ ہے، تو جب ہم اس کو ساکن میں پڑھیں گے تو اب، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے یہ با ادا ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خوش آوازی سے پڑھنا یہ قرآن کا زیور ہے۔ اور حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ تحقیق اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم سیکھنے جا رہے ہیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تجوید کہہ لیں، ترتیل کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ ورتلناہ ترتیل، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو ترتیل ہی کے ساتھ اتارا، ٹھیک ہے۔ تو ترتیل کے بارے میں صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ کہ حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، یعنی مخرج، اور کیسے ادا کرنا، یعنی صفات، اور پھر کہاں پر وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، ان چیزوں کو سیکھنے کا آپ نے فرمایا کہ اس کو ترتیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ جزری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جزری کتاب کے اندر، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تجوید کے ساتھ یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کو ثواب نہیں بلکہ گناہ، ٹھیک ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں بندہ کفر کی حد تک بھی چلا جاتا ہے قرآن کے یہ مخارج کے اندر جب مسٹیک ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل الحمدللہ ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اگر اس الحمد کو الحمد، یہ جو ہا ہے، یہ ہا، اس کی جگہ بندہ پڑھے الحمد، الحمد، تو یہ الحمد ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں، الحمد یہ آگ، ٹھیک ہے۔ تو تمام آگیں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہ ایسا کہنا ہی یہ بری بات ہے، اگر بندہ جان بوجھ کے کہے تو یہ بندہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو جس کا تلفظ ٹھیک نہیں، اس کی سیکھنے کے دوران اپنی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو جو سیکھ نہیں رہا، دن رات کوشش، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ جو سیکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوشش نہیں کر رہا، پھر اس کی تلفظ میں مسٹیک ہے،
ایک حرف کی جو ہے وہ سین اور سا میں فرق نہیں کر سکتا. یہ سا ہے وداؤٹ وصل, سیٹی کے بغیر ہم نے اس کو پڑھنا ہے. یہ سین ہے, اس کو ہم نے وصل کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو یہ فرق تو پھر ہے نا دو ورڈوں میں. اس کو ہم پڑھیں سا, سا زبر سا, سیٹی لائیں تو یہ سا سین زبر سا, پھر فرق کیا رہ گیا؟ نہیں فرق. تو ہمیں جو ہے نا ڈفرینس پیدا کرنا ہے گیا بٹوین دا ورڈز. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے الف کا مخرج کون سا ہے. الف منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے آ, الف زبر آ. اور الف کا قانون ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت آ جاتی ہے, اس کو حمزہ پڑھتے ہیں تجوید کے اندر, حمزہ زبر آ آ, تو یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, با زبر با, تو با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے تر حصہ سے. ہونٹوں کے تر حصہ سے یہ با ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے, جہاں پر ہمارے مسوڑے جو ہے نا ختم ہوتے ہیں, دانت شروع ہو جاتے ہیں ظاہری طور پر, تو وہاں دانتوں کی سامنے والے دانتوں کی اندر والی سائڈ سے تو تا ادا کریں گے. حمزہ تا زبر ات ات ات, تو تھوڑی سی آواز آئے گی. اگر ہم اس کو پڑھیں گے ات, ٹھیک ہے, تو آواز ختم ہوگی. یا پڑھیں گے ات تو یہ کلکلا ہو گیا. تو یہ تا میں کلکلا نہیں ہے, با میں کلکلا تھا. اب ٹھیک ہے, تو آگے سا زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارہ سے یہ سا ادا ہوتا ہے. یہ آپ زبان کو اوپر والے دانتوں سے نیچے لگائیں. فار ایگزامپل میں یہ آپ کو ہاتھوں کے سٹائل سے بتاتا ہوں. یہ فار ایگزامپل ہمارے اوپر والے دانت ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ زبان کا سرا ہے, تو اس زبان کا سرا آپ یہاں پر لگائیں, سا سا سا, تو آپ کی نا وہ سیٹی دانتوں کے اندر سے ہوا نہیں خارج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہوا خارج نہیں ہونی. یا یہ دو دانت ہیں اوپر والے اور نیچے والے, تو ان کے درمیان سے بھی یہاں سے آواز خارج نہیں ہونی چاہیے. ہوا خارج نہیں ہونی. ہوا خارج ہوگی تو سیٹی پیدا ہو جائے گی. جب سیٹی پیدا ہوگی تو اس کا مخرج غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہوا خارج نہ ہو سا. یا اوپر والے دانت ہیں, آپ زبان کا سرا نیچے لگائیں, سا سا سا. ٹھیک ہے, آگے جیم. جیم کا مخرج کون سا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیم شین یا حروف شجریہ, شجریہ لیٹر pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اصل میں میرے پاس ہے انگلش والا مدنی قاعدہ, تو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اس کا اتنا مخرج جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے, تو کوئی بھی اس کو آسانی سے آج جائے, اور اس میں کلکلا صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلو آج ہم جو ہیں وہ کلکلا چلو بعد میں پڑھ لیں گے. تو اس میں کلکلا ہے, با میں اور جیم میں کلکلا پایا جاتا ہے. اور ہا حلق کے درمیان سے ہم پڑھ چکے ہیں. حلق کے درمیان سے جب ہم دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں یا کام کا تھک جاتے ہیں اس طرح, تو یہ ہا کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان سے. اور یہ خو حلق کا اوپر والا حصہ. تو حروف مستعلیہ میں سے ہم حروف مستعلیہ بھی پڑھے تھے, تو وہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہر حالت میں پر موٹے پڑھے جاتے ہیں. خصو ضغطن قیض. ٹھیک ہے, یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں, ان کو ہر حالت میں پر موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, موٹا کر کے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. ان کے علاوہ جو ہیں باقی حروف کو باریک ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. بس اتنا سارا فرق آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور ان حروف کا آپ کو پتہ, یہ آپ نے تیاری کرنی ہے خاص کر کے یہ سا میں. ٹھیک ہے, تو سورۃ الفاتحہ میں
रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये हा का इस्तेमाल सूरह फातिहा में आया है। अर्रहमानिर रहीम, हीम, रहमानिर रहीम, हीम, ठीक है। तो ये खा सूरतुल फातिहा में नहीं आया। तो यहाँ पर हम मज़ीद जो है खा, आगे दाल को भी पढ़ लेते हैं। तो दाल, दाल, रा, जा, ठीक है। दाल और दौद में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है, इनमें फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। दाल और दौद, दौद आप देखें हरूफ मुस्तालिया में है ना, तो इसको पढ़ेंगे मोटा। हरूफ मुस्तालिया कैसे पढ़ते हैं? हर हालत में मोटा। और दाल को बरीक, जैसे वल्लब दो, वल्लब दो। तो सूरतुल फातिहा में आखिरी आया गरिमा, उसमें वल्लब दो लीन, ठीक है। तो ये दाल जो अलहम्दु, दु बरीक, अगर हम पढ़ेंगे वलद्दालीन, वलद्दा, तो दाल से हो जाएगा। तो ये जो हरफ की गलती, हरफ से हरफ चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, तो लहन जली वाक़ई होती है, बड़ी गलती, ठीक है, जिसकी वजह से बस नमाज टूट जाती है, बंदा गुनहगार होता है, नमाज वाजिबुल इआदा होती है। तो ये सेम वॉइस लेटर्स में डिफरेंस जो है ना वो करना ये ज़रूरी है, वाजिब है, ठीक है। ये जो ज़ाल है, इसमें ये देखें ज़ाल और वो, ये ज़ा का देखें, ज़ा हरूफ मुस्तालिया में है ना, ये देखें। तो यहाँ पर वो हरूफ मुस्तालिया में वो मोटा पड़ा जाएगा, ज़ाल ये बरीक पड़ी जाएगी, ठीक है। सा, ज़ाल, वो, इनका मखरज पता है क्या है? ये भी आज मखरज हम हरूफ हल्की के बारे में पढ़ चुके हैं मखरज, और आज हम पढ़ते हैं सा, ज़ाल, वो, इनका मखरज पढ़ लेते हैं। ज़बान का सिरा, ठीक है। तो ये क्या है? सा, ज़ाल, ज़ा, ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। सा, ज़ाल, ज़ा, इनको रूफ़े लासाविया कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इधर से देख लेते हैं। लासाविया लेटर प्रोनाउंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग, यानी ज़बान का सिरा, एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ, ठीक, ऊपर वाले दांतों के किनारे से, ठीक है। ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के किनारे से अदा करते हैं। ज़ाल, ज़ाल, वो, सा, सा, ज़ाल, वो, ये सा भी बरीक, ज़ाल भी बरीक, तो ये वो, ये मोटा पढ़ेंगे, ठीक है, वो को मोटा पढ़ेंगे। तो इनमें हमने देखना फ़र्क, ज़ाल और वो सेम वॉइस। ज़ा जो है ना, रो, ज़ा, ये ज़ा जो है ये सीटी वाला लफ्ज़ है, ठीक है। ये ज़ा, ये विसल से अदा, सख्ती से, अज, अज, ज़ा ज़बर ज़ा, ठीक हो गया। तो आपने सिर्फ आज सा, ज़ाल, ज़ा का ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की किनारों से, वैसे जड़ से भी अदा हो सकता होता है, तो
کناروں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں. سا زال ظا. ایک مخرج ہم ہلکی پہلے پڑھ چکے ہیں. لا سویہ ہم آج پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے مخارج بھی ہو جانے ہیں. تو صفات کا بھی ہم پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا وہ تلفظ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم نے حروف مستعلیہ کو ذہن نشین کرنا ہے. ٹھیک ہے. خص ضغط قذ.